أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سورة الرعد اور آیت نمبر 26 ہے. ہمارے سبق کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. پہلے ہم اوپر کے دلائل پڑھ چکے، دلائل دیکھ چکے، آپ لوگوں نے بیاض میں اس کو حل کیا ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا حل کیا اور کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں الحمدللہ. اب آگے دلیل عقلی نمبر 7 پڑھیں گے، اور دلیل عقلی نمبر 7 پہلے دلائل سے خاصی مختلف ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، مگر یہ دلیل عقلی نمبر 7 اس کا تعلق خاص طور پر ایسے مسلمانوں سے ہے جو اسلام کے باوجود اوہام کا وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اسلام برحق کیوں ہے. اور بعض اہل کفر بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی اہل کفر اس بارے میں بہت سارے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے جیسے آ، ایک بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراض کیا اور واضح اعتراض کیا کہ کوئی آئیڈیل کنٹری بتائیں جس نے اسلام کو فالو کیا ہو. آئیڈیل ملک بتائیں کہ جس نے اسلام کو فالو کیا ہو اور فالو کرنے کے بعد وہ ترقی یافتہ بن گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام پہ اعتراض اہل کفر کا آج ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ کہیں گے افغانستان، آپ کہیں گے سعودی عرب، آپ کہیں گے ترکی، یا آپ کوئی ملک کہیں گے. ظاہری بات ہے افغانستان پہ اعتراض ہے، سعودی عرب پہ اعتراض ہے، ترکی پہ اعتراض ہے، پاکستان تو کسی لائن میں ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے یو کے، یو ایس اے تو چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ سوشلزم کو فالو کرتے ہیں. جب وہ سوشلزم کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہو کہ اسلام غلط ہوا. اب یہ دیکھیے، یہ وہی سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے سر میں جوئیں ہیں تو وہ امیر آدمی ہے، کیونکہ اس کے پاس سر صاف کرنے کا وقت نہیں ہے. کسی آدمی کے سر پہ جوئیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، کیونکہ وہ نہاتا ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں. یہ کیسی فضول اور گھٹیا دلیل ہوئی؟ جب آپ کی عقل مسخ ہو جاتی ہے تو آپ بیہودہ قسم کی باتوں کو دلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی ملک کے ڈیولپ ہونے کا تعلق اس کے دین اور نظریے سے نہیں ہوتا. کسی ملک کے ڈیولپ ہونے کا تعلق محنت سے ہوتا ہے. کسی ملک کے آرگنائز ہونے کا تعلق اس کے قانون سے ہوتا ہے، اس کے دین سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ایک بات سمجھ لیجیے. اس لیے کہ ڈیولپمنٹ اور یہ سب چیزیں، اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو جو بنایا ہوا ہے وہ کوز اینڈ افیکٹ کے رول پر بنایا ہوا ہے، اور یہ دنیا کوز اینڈ افیکٹ کے رول پہ بنی ہوئی ہے. لہٰذا جو جیسی کوز کرے گا اس کو ویسی ہی افیکٹ ملے گا. میں یہاں پر قرآن پڑھا رہا ہوں، کوئی یہاں پر اس لیے آتا ہے کہ میوزک سنے، ڈانس دیکھے، تو کیا اس کو یہاں انٹرٹین کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ یہاں پر انٹرٹین ہوگا، کیونکہ یہاں کاز ہے قرآن. ٹھیک ہے، اس کا افیکٹ بھی قرآن ہوگا. آپ یہاں قرآن پڑھنے کے کاز سے آتے ہیں، یہاں پہ ڈانس چلانا شروع کر دیا جائے تو ظاہری بات ہے اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگ دوبارہ قرآن نہیں پڑھیں گے، دوبارہ قرآن یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہر کاز کا اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. چنانچہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ کے رول پر ہے. دنیا اس رول پر نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا اگر اس پہ چھت بھی گر گئی تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا. جو مسلمان ہے اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی پیدا ہوگا، معذور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہے.
जो मुसलमान है, पैदा होते ही उसके सर पे सोने की बारिश होगी, लिहाजा जिंदगी भर वो पैसे में खेलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, ऐसा अल्लाह ने दुनिया को बनाते वक्त बताया। दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के रूल पे अल्लाह ने बनाई, और कॉज एंड इफेक्ट का रूल इसके ऊपर चलता है। बात समझ में आ गई? सुनाचे, जो तरक्की की राह में मेहनत करेंगे वो तरक्की करेंगे, जो की राह में मेहनत नहीं करेंगे वो नहीं कर सकते तरक्की, चाहे वो कितने बड़े मुसलमान हो जाए। ठीक है जी। मैं हदीस पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, जिंदगी भर 60 साल 70 साल हदीस कुरान पढ़ता रहूं, तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? डेफिनेटली नॉट। डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों जी? इसलिए कि मैंने डॉक्टरी की मेहनत नहीं की। और एक आदमी पूरी जिंदगी डॉक्टरी की मेहनत करता रहे, कुरान खोल के भी ना देखे, तो क्या वो कुरान का माहिर बन जाएगा? जी, 60 साल 70 साल इसने लोगों का मुफ्त में इलाज किया, लिहाजा आज कुरान उसके लिए नहीं भाई। दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के रूल पे चलती है, लिहाजा जिस कॉज के लिए आप मेहनत करेंगे उसका इफेक्ट आएगा। ये एक वाजह बात है। फिर ना चीजें, आप हमें ऐसा मुल्क दिखाइए जहां इस्लाम नाफिज हो और इस्लाम की वजह से वहां तरक्की हुई हो। पहली बात तो ये कि इस्लाम नाफिज ही नहीं है आज किसी मुल्क के अंदर। जब इस्लाम नाफिज नहीं है किसी मुल्क के अंदर, तो ये सवाल ही करना बेवकूफ़ी है। तो ये सवाल गलत है। और बेहुदा और बेवकूफ़ किस्म के लोग इन सवालात को एंटरटेन भी करते हैं और इसके ऊपर लगे भी रहते हैं। आगे देखिए, ये तो इसका एक जवाब हो गया। दूसरा, इसके जवाब को समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं, इस आयत को समझने के लिए। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। ये लिमन से एक बंदा मुराद है, जो कि अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह खोल देते हैं, और रिज़्क़ रिज़्क़ को, लिमन यशा, जिसके लिए चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं। हमारे, चूंकि डॉक्टर होना एक इज्जतदार पेशा है। आप कहेंगे आप आलिम की मिसाल, आलिम होना कोई पेशा नहीं है, ठीक है। आलिम होना कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है जी। आलिम होना ये एक दीनी मनसब है, ये किसी प्रोफेशन का नाम नहीं। इमाम मस्जिद किसी प्रोफेशन का नाम नहीं है जी, ठीक है जी। हालांकि वो बनता जा रहा है कि इमाम साहिबान वो टीवी पर आते हैं, मेकअप करके आते हैं, और बड़े खूबसूरत बन के वो नमाज पढ़ा रहे होते हैं, जनाब दाएं बाएं कैमरे लगे हैं, ठीक है। हम नहीं कहते कि हराम काम करें। वो प्रोफेशन बनता जा रहा है, क्योंकि बेजारी बात है, फिर मीडिया उनको पैसे देती है, वो प्रोफेशन बन, लेकिन इन द मेन कॉज ये एक प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर एक चूंकि प्रोफेशन है, तो इसलिए मैं बात करूं। डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, जो भी। बतौर मिसाल, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। कराची के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक साल में 600 लोग डॉक्टर बने हैं, ठीक है। और इस तरह के 10 मेडिकल कॉलेज कराची में हैं, तो 6,000। और 100 मेडिकल कॉलेज पूरे पाकिस्तान में हैं, तो कितने कितने हुए जी? इसको माइनस कर दें, 60,000। एक साल में 60,000 लोग डॉक्टर बने। हमारे ग्रुप में हमसे जो अभी कुरान पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम 3 4 डॉक्टर हैं। तो ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, आप सब समझ रहे हैं इसको अच्छे से। एक साल में 60,000 डॉक्टर बने, ठीक है। अब ये 60,000 डॉक्टर, आपका मुझे थोड़ा सा ताउन चाहिए होगा। आप जरा बताएंगे, ये 60,000 डॉक्टर, ये सेम अमाउंट कमा रहे होते हैं? थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये 60 के 7,000 डॉक्टर सेम अमाउंट कमा रहे होते हैं? इत्तेफाक से हो सकता है क्या ये 60 के 60,000 डॉक्टर सेम अमाउंट कमा रहे हो? इस मिसाल को समझिएगा, बहुत अहम मिसाल है। 60,000 को हम माइनस कर देते हैं हाफ से,
30,000 डॉक्टर सेम अमाउंट कमा रहे होते हैं? जो हमारे साथ डॉक्टर हैं वो जरा बताएं। ऑलमोस्ट सेम कमा रहे होते हैं। चलें ठीक है। ओके। हमारे एक डॉक्टर ने जवाब दिया ऑलमोस्ट सेम अमाउंट कमा रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। चले फॉर एग्जांपल वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मंथली 1 लाख कमा रहे होते हैं। ठीक है। महीने का 1 लाख कमा रहे होते हैं। ठीक। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। कोई बहुत ज्यादा कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है। चलें 1 लाख कमाते हैं। अब इन सब की औलादें कितनी होंगी? क्या सबकी सेम औलादें होंगी? औलादें सेम होंगी? डेफिनेटली नहीं होंगी। फिर उसके बाद उनकी उम्रें, सबकी उम्रें सेम होंगी? नहीं, सब 60+ होके मरेंगे? पक्का है? नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। ये सब जिंदगी भर सेहतमंद रहेंगे? नहीं रहेंगे। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर। मैं आप लोगों की ये सारी बात समझ गया। मैंने 1 लाख मैंने मिसाल के तौर पर कहा है। आप खुल के बात कीजिए। 60,000 पे में आधों की गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और फिर एक जैसी होती है। मैं बहुत से ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो कि ताजिर हैं, डॉक्टरिंग नहीं करते। ठीक है। समझ ले, मैं तकरीबन 30 से ज्यादा डॉक्टरों को जानता हूं जो कि ताजिर हैं। उन्होंने डॉक्टरी को दोबारा मुंह फेर कर भी नहीं देखा। ठीक है। हाँ, उनमें से कुछ उन लोगों ने दरमियान में क्लिनिक शुरू किया, फिर छोड़ दिया, क्लिनिक फिर शुरू किया, छोड़ दिया, फिर हॉस्पिटल जाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। ऐसा होता है। ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सब इतना कमाते हैं, ठीक। जैसे आपने कहा 60,000 गवर्नमेंट की पे होती है, बट ये वो, तो ये हालात पे डिपेंड करता है। कोई 1 लाख कमाता है, कोई नहीं कमाता। कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई फैमिली बिजनेस को लेता है, कुछ ऐसे कुछ वैसे। फिर सबकी सेम औलादें नहीं होती, फिर सबकी सेम उम्रें नहीं होती। क्या नतीजा निकला? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि 60,000 डॉक्टर बने। 60,000 के अंदर कुछ 10,000 डॉक्टर होते हैं जो कि बहुत कामयाब होते हैं। ठीक है। और उसमें 30,000 ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है। और उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी फील्ड से बहुत पीछे रह जाते हैं, ना स्पेशलाइजेशन करते हैं ना कुछ करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। फिर उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको बीमारी मिलती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको औलाद मिलती है, किसी को औलाद नहीं मिलती, किसी को मुजक्कर मिलता है, किसी को मोनस मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जल्दी मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि लंबी जिंदगी गुजारते हैं। अब ये देखिए, एक प्रोफेशन है डॉक्टरी का, एक प्रोफेशन है, मगर उस एक प्रोफेशन में सबका रिस्क सेम नहीं होता। सबका रिस्क एक जैसा नहीं है। छोटी सी मिसाल दी है, करोड़ों मिसालें आप अपने पास से बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं जो रियल एग्जांपल्स हैं। चुनाचे अब इस आयत मुबारक को समझिए। अल्लाहु यबसुतुर रिज्क, अल्लाह ताला यबसुतुर रिज्क, फैला देते हैं रिज्क को, लिमन यशा, जिसके लिए चाहते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं उसकी रोजी कुशादा कर देते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं उसके लिए रोजी कुशादा फरमा देते हैं। वयक़दिर, और जिसके लिए चाहते हैं कम कर देते हैं। जिसके लिए चाहते हैं रिस्क को तंग कर देते हैं। चुनाचे मेहनत सबकी सेम है, मगर रोजी सबकी सेम नहीं है। ठीक है। कोशिश सबकी सेम है, मगर रोजी सबकी सेम नहीं होती। किसी की कम और किसी की ज्यादा होती है। ये कम और ज्यादा देखें, सिर्फ एक डॉक्टरी की मिसाल है कि सब
سیم نہیں ہوتے. آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، سب سیم نہیں ہوتے. یہ جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، اگر سب آٹومیشن سسٹم پہ چل رہا ہے تو پھر رزلٹ بھی سب کے سیم ہونے چاہیے. مگر آٹومیشن سسٹم نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا آپریٹر ہے. کوئی آپریٹر ہے جو اس کو پیچھے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. چنانچہ یہاں دعویٰ کیا اللہ، کہ اس کا آپریٹر اللہ ہے، اس کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے. اور پوری کائنات کا قانون ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا کلیم کرتا ہے اور اس کے مد مقابل میں کوئی کلیمر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب پلینٹف سامنے نہیں ہے، کلیم کرنے والا اکیلا ہے، تو اب اسی کے کلیم کو مانا جائے گا. دنیا میں کوئی دوسرا خدا اور معبود نے آج تک کلیم نہیں کیا کہ میں رزق دیتا ہوں. نہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا. فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ ہونے کا، الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. فرعون نے الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس بات کو مد نظر رکھ کر آپ اس چیز کو سمجھیے. چنانچہ یہ دلیل نمبر 7 ہے، جو کہ دلیل عقلی ہے. دیکھیں، اگر آپ قرآن کی ہیڈنگز بنائیں گے تو پھر آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا، ادروائز نہیں سمجھ میں آئے گا. تو تو سمجھ لیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کسی کی روزی بڑھا دیتے ہیں اور کسی کی روزی کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ کوئی کتنا نیک ہے، کوئی کتنا برا ہے. اللہ جس کی چاہے روزی بڑھا دیتے ہیں، جس کی چاہے روزی کم کر دیتے ہیں. اہل کفر اس بات کے اوپر بضد ہوتے ہیں کہ جس کی روزی زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہے. جس کی روزی زیادہ نہیں، وہ حق پر نہیں ہے. حالانکہ سب ڈاکٹر ہیں، سبھی ڈاکٹر ہیں. تو جس کی روزی زیادہ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. میں جانتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی، میں اپنا تجربہ کیا بیان کروں، لیکن اب بات کر دیے تو بتا رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے ایک دوائی دی. وہ دوا میں نے استعمال کی، کوئی فرق نہیں پڑا. دوسرے ڈاکٹر نے وہی دوائی دی، استعمال کی، فرق پڑ گیا. اب آپ اپنی عقل لڑائیے، میں بھی اپنی عقل لڑائی. ایکچولی اس وقت موسم ایسا تھا، اس وجہ سے اثر ہوا. اس وقت موسم ایسا نہیں تھا تو اس وجہ سے اثر نہیں ہوا. اندر کی کیفیت تبدیل ہوئی، یہ ہوا، وہ ہوا. میں ہزار بہانے بناؤں، لیکن اندر کی کیفیت بھی تو کسی نے چینج کی نا بھائی. میں جب سابعہ کے درجے میں 7ویں سال میں تھا تو مجھے شدید بخار ہوا، اور بہت خطرناک بخار، جو کہ تقریباً میں 4 مہینے بستر پہ رہا تھا. تو اس وقت میں نے بہت طرح کی دوائی کھائی، بہت طرح کی دوا استعمال کی. اور وہ بہت طرح کی دوا استعمال کرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. گاؤں گیا اور ایک عام ڈاکٹر نے ایک دوائی دی، جو دوا میں پہلے کھا چکا تھا، اسی سے میں ٹھیک ہو گیا. اب جو ڈاکٹر ہوگا، محقق ہوگا، وہ ریشنل بیس اس کو چیک کرے گا، ٹیسٹ کراؤ، یہ کرو وہ. اب یہ دوا اس وجہ سے اثر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس دوا نے اس وجہ سے اثر کیا ہے. مگر وہ کاز کس نے پیدا کیا میری باڈی کے اندر؟ وہ کاز کا کریٹر کون ہے؟ وہ کاز وقت کے ساتھ ہوئی، آٹومیشن طریقے سے ہوئی. اگر آٹومیشن طریقے سے ہوئی تو پہلے ڈاکٹر وہ کاز پیدا کر دیتا نا بھائی. اللہ اکبر. انسان کی باڈی کا سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، اللہ رب العزت اس میں کاز پیدا کرتے ہیں، افیکٹ پیدا کرتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں. تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. لہذا روزی کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تنگ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. چنانچہ ہمیں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، حکم ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اجملو فی الطلب، روزی کی طلب میں اجمال پیدا کیجیے. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، حدیث میں آتا ہے کہ اجملو فی الطلب، طلب میں اجمال لاؤ. یعنی
طلب میں تفصیل نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت روزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، روزی کو لائف اینڈ ڈیتھ کیس سمجھ لیا، ہر وقت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پاگلوں کی طرح اس میں لگے ہوئے ہیں، دماغ خراب ہوا پڑا ہے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بچیاں، لڑکیاں، جناب یہ ٹریڈنگ جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ میں نے ٹریڈنگ کے اوپر جب تحقیق کی، میں جتنے لوگوں سے ملا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریڈنگ نے نا ہمیں نیم پاگل کر دیا، ہر وقت نماز نماز پڑھی، موبائل دیکھا، کینڈل چل رہی ہے نہیں چل رہی، یہ کیا وہ کیا، جناب سبق جو ہے، جو جو معاملہ ہو رہا ہے ان ہر قسم کے معاملات میں صرف روزی، صرف روزی، صرف پیسہ، صرف پیسہ، اور وہی سب کچھ ہے، اور اسی کے پیچھے اپنی لائف کو لگایا ہوا ہے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو روزی میں کی طلب میں اجمال ہو، اپنی محنت کریں، اپنی کوشش کریں، مگر رزاق اللہ کی ذات کو سمجھیں اور مانیں کہ رزاق اللہ ہے۔ یہی تو بتایا کہ روزی کی طلب میں اجمال کا کیا مطلب ہے، یہی مطلب ہے کہ 24 گھنٹے روزی ہی سر پہ سوار ہے، پیسہ ہی سر پہ سوار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے جو آپ اپنے کام پہ محنت کرتے ہیں اس پہ محنت کریں اور بس اس کے بعد بھول جائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اس کے بعد نماز روزہ کریں، اس کے بعد مصلے پہ کھڑے ہوں، اس کے بعد اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے رجوع کریں۔ 24 گھنٹے ہی روزی میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت ہی روزی میں لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی تاریک زندگی ہے۔ روزی اللہ کے اختیار میں ہے۔ پسند یہ تو بات کی بات ہے نا، اولاً انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آگی بات، اس کے بعد کہتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفَرِحُوا، اور یہ لوگ اتراتے ہیں، بالحیات الدنیا، وہ لوگ اتراتے ہیں، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اوپر۔ اہل کفر اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں دنیا کی زندگی کے اوپر کہ ہمیں اتنا مال مل گیا، ہماری اتنی بلڈنگیں بن گئی، ہمارا یہ سب کچھ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ وہ فرح بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ اکڑتے ہیں، لیکن ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، اور نہیں ہے آخرت کی ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرتی، آخرت کے اندر الا متاع، مگر بہت ہی حقیر اور قلیل۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ متا، متا، سوائے کچھ سامان کے، سوائے کچھ حقیر چیز کے اور کچھ نہیں۔ متا کیا ہوتا ہے اس کو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج میں اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ جی روزی میں اجمال آپ کو سمجھ میں آ گیا جی؟ علامہ عصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ انہوں نے قرآن کی لغات کو جو سمجھا تھا، وہ لغات کو سمجھا تھا بڑی باریک بینی سے، بڑی باریک بینی سے۔ چنانچہ جو لفظ متا ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے بتائی کہ متا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، متا کا لفظی مطلب ہے سامان، متا کا مطلب ہوتا ہے حقیر سامان، متا کا مطلب کیا ہے؟ حقیر سا سامان، بیکار سا سامان، یعنی جس کے بغیر گزارا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں متا۔ فرمانے لگے کہ میں دیہاتوں میں جاتا تھا عربی کے الفاظ سیکھنے کے لیے، کیونکہ شہری زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ شہری زندگی میں ہم جو زبان بولتے ہیں وہ زبان اتنی کلیئر کٹ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج کل ہم اردو بولتے ہیں تو اردو کے اندر انگریزی بھی شامل ہوتی ہے، مگر آپ جب گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تو جو بھی زبان بولی جاتی ہے وہ خالص زبان بولی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دو تین زبانوں کو مکس کرتے ہیں۔ ہماری اردو شہری اردو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہماری بہت سی زبانیں وہ مکس ہو جاتی ہیں، انگریزی بھی مکس ہو جاتی ہے، عربی بھی مکس ہو جاتی ہے، کہیں فارسی مکس ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمارا میں جو لفظ بول رہا ہوں اس میں مکس انگریزی زبان کا لفظ ہے، جبکہ آپ پنجاب میں جاتے ہیں، اندرون دیہات میں جاتے ہیں تو وہ لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی دوسری زبان کی آمیزش نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ جاتے تھے اور عربی زبان سیکھتے تھے۔ تو اب یہ خود عرب تھے، بائی ڈیفالٹ عرب تھے، لیکن بائی برتھ عرب تھے، لیکن یہ پھر بھی اصل عربی سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وجہ سے دیہات میں بھیجا گیا تھا، اور تمام بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے کہ وہ اصل عربی بولنا سیکھیں، اور اس عمر میں بھیجتے تھے کہ جب بچہ زبان کھولنا شروع کرتا تھا۔
تو وہ زبان کی اہمیت ان کے ہاں بہت زیادہ تھی، ہمارے ہاں تو زبان کی اہمیت کوئی اتنی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں گیا تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا آیا ہے، اور کتے نے جو صفائی والا کپڑا ہے، جو ڈسٹر ہے یا جھاڑو ہے یا جھاڑن ہے، سمجھ رہے جی، صفائی کرنے والا کپڑا، وہ اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو اس کو اس بچے نے اس طریقے سے اپنی والدہ کو بتایا، اس نے بتایا یا امی جا الرقیم، جا الرقیم اخذ المتاع وتبارک الجبل۔ اے اما جان، جا الرقیم، کتا آیا۔ رقیم چھوٹے کتے کو کہتے ہیں، بڑے کتے کو کلب کہتے ہیں۔ وہ کتا جو پیدا ہوا ہوتا ہے اور نابالغ ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی شرارتیں کرتا ہے، وہ کپڑوں سے بھی کھیلتا ہے، چھوٹی موٹی دوسرے سامان سے کھیلتا ہے، صرف کھانے پینے کے پیچھے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ تو جا الرقیم، چھوٹے والا کتا وہ آیا، اخذ المتا، اور جو صفائی والا کپڑا، جھاڑنے والا کپڑا، اس کو اٹھایا، واہ تبارک الجبل، اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب برکت کا مطلب کیا؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ایسے آتی ہے جیسے ہلکا 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 انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو برکت اس طریقے سے آتی ہے۔ برکت ایسے نہیں کہ اچانک سے بوسٹ کرتی ہے۔ تو فرحوا بالحیات وما الحیات الدنیا الا متاع، متاع کیا ہے؟ صفائی والا کپڑا۔ یعنی ایک تو وہ متاع ہے، جیسے میری گاڑی میرا متاع ہے، بڑی ضرورت کی چیز ہے، میرا موبائل میرا متاع ہے، بڑی میری گہری ضرورت ہے، تو اس کو متاع نہیں کہتے۔ گھر، یہ متاع ہے۔ تو گھر ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، یہ میری بڑی بیسک ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ کھانا پینا ہے، اس کو متاع نہیں کہتے۔ گھر کے بغیر گزارا نہیں ہے، کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، موبائل کے بعد گاڑی کے بغیر گزارا ہے نہیں، پیسے کے بغیر گزارا ہے، اس کو متاع نہیں کہتے۔ متاع اسے کہتے ہیں وہ یہ کپڑا پھینک دو یار، بعد میں دوسرا لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو متاع اس قسم کے سامان کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، بیکار قسم کا سامان ہے، بیکار قسم کا سامان ہے، اور یہ اسی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں، وفریحوا بالحیات الدنیا، یعنی اس پہ فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ جو بلڈنگز ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ بہترین فرنش سڑکیں ہیں، آخرت کے مقابلے میں بیکار ہے تھوڑا سا سامان ہے، ایک بس ضرورت کی چیز ہے۔ جو ضرورت ہے، صفائی کیا، صفائی کر کے پھینک دیا، کل دوسرا آ جائے گا، پھر صفائی کیا، صفائی کر کے پھینک دیا، پھر دوسرا آ جائے گا۔ تو فرحوا بالحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی زندگی پہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر سا سامان ہے۔ ہم چونکہ آخرت کو نہیں سمجھتے تو اللہ مثالیں دے کے بتا رہے ہیں کہ بھئی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا اتنا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، یعنی دنیا کا، اچھا یہ میں نے دنیاوی حساب سے کہا کہ متاع نہیں ہے، اخروی اعتبار کے سامنے یہ کھانا پینا اور یہ سب متاع ہے، بیکار چیزیں ہیں۔ آخرت کے سامنے یہ دنیا کا تمام مال، یہ سب بیکار قسم کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے پیچھے مرو نہیں، اس کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ پاگل ہونے کی چیز وہ ہے جو کہ آخرت ہے، کہ اس کے پیچھے پاگل ہو، اس کے پیچھے اپنے دماغ کو لگاؤ۔ تو سمجھا دیا، بنیادی بات سمجھا دی کہ اہل کفر جن چیزوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ دنیا میں ترقی اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، بھائی یہ حدیث اس حوالے سے میں سمجھا چکا ہوں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ دعا جو ہے برکت کے حوالے سے ہے، میں تقریباً برکت کے حوالے سے کچھ چیزیں ابو داؤد شریف میں گزری ہیں، سمجھا چکا ہوں۔ میں گروپ میں اس سوال کو سمجھا دوں گا، یہاں پر ہم آؤٹ آف کانٹیکس چلے جائیں گے برکت کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ لفظ متاع کے لیے میں نے وہ مثال ذکر کی ہے۔
تو ومل حیات الدنیا فی الآخرہ، اور آخرت کی ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں. یہاں پر فی جو ہے وہ با کے معنوں میں. ٹھیک ہے جی. ومل حیات الدنیا بالآخرتی، یعنی آخرت کے مقابلے میں. بہت سے احکامات ہیں، جو ہے فی با کے مقابلے میں بھی آتا ہے، من کے مقابلے میں بھی آتا ہے، الہ کے مقابلے میں بھی آتا ہے. اور جب یہ اپنے اصلی معنوں میں نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں ہوتا ہے تو بعد میں اللہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن فی الحال آپ ترجمے پہ غور کیجئے. ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہی ہمارے اوپر ہے، اور اللہ کا فضل ہی ہمارے اوپر ہے. چاہے وہ کتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ مال ملا، چاہے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ حرام کاری کے بعد وہ مال ملا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے. فضل و کرم کچھ نہیں ہے تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. آگے تائیدی طور پر ایک اور بات ذکر فرمائی. منکرین کے پہلے بھی اعتراضات تھے، دو اعتراض گزر چکے ہیں. اور اگلا اعتراض، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. آپ کسی بندے کو سمجھا رہے ہوں کہ موبائل ایسے چلتا ہے، اس میں یہ فنگر پرنٹ لگتا ہے، اس پہ جو ہے وہ فیس ٹریکنگ ہوتی ہے، اس کو ایسے کھولتے ہیں اور یہ ایسے کرتے ہیں تو کال مل جاتی ہے، پھر آپ کی بات ہو جاتی ہے. وہ آپ سے کہ بھائی یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، آپ نے مجھے سکھا دیا یہ بٹن ہے، یہ بٹن ہے، یہ بٹن ہے، میں نے دیکھ بھی لیا، میں نے اماں ابا سے بات بھی کر لی، لیکن مجھے ایک بات سے بتاؤ کہ موبائل کیا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہیں گے، تڑام سے منہ پر تھپڑ ماریں، کہیں گے یہ ہوتا ہے موبائل. تو اہل کفر کو دلائل دیے جاتے ہیں، اور دلائل دیے جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ والی دلیل دو گے نا تب مانوں گا. تو سیدھا سمجھ میں آتی ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے بدعقل انسان، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے. چنانچہ یہاں وہی کنڈیشن ہے، وہی تو نہیں، اس سے ملتی ہوئی کنڈیشن، اس سے ملتی ہوئی کنڈیشن ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اوپر دلیل دی، اور اس کے بعد پھر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان کے اوپر، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ہے. اللہ کے بندو، جو بھی سمجھایا جا رہا تھا وہ نشانی نہیں تھی. چلے یہ تو قرآن میں پچھلی آیت میں سمجھایا گیا، اس کے علاوہ اہل کفر تو مطلقاً بات کر رہے ہیں. تو بھائی مطلقاً اوپر جن نشانیوں کی بات آئی، وہ جو نشانیاں تھیں وہ نشانیاں ہیں آفاقی. آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن اصطلاح کا نہیں پتہ. آفاقی، آفاقی کا کیا مطلب ہے؟ آفاق کے عالم میں پھیلی ہوئی نشانیاں. آنکھ کھولو گے تو آپ کو آسمان نظر آئے گا، آنکھ کھولو گے تو زمین اور سمندر نظر آئیں گے، آنکھ کھولو گے تو ہوا نظر آئے گی. اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہی آئے گا کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ سمندر کسی نے بنایا ہے نا. جب یہ تخلیق موجود ہے تو موجود کا واجد بھی تو کوئی ہوگا نا، موجود کا ماجد بھی کوئی ہوگا. جب موجود کا ماجد کوئی نہ کوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ماجد کی طرف آپ کا دماغ جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آفاقی دلائل آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، آفاق کے عالم کے دلائل آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں تب مانوں گا جب میرے سامنے زمین کو الٹا کر دو گے، جب میرے سامنے آپ زمین سے فلاں فلاں چیز نکال دو گے. ارے زمین سے گندم نکل رہی ہے نا، نظر نہیں آتا. تو یہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے جیسا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پہلے تم ثابت کرو
کہ میں ڈاکٹر بن کر 1 مہینے کے 5 لاکھ کماؤں گا، تب میں ڈاکٹر بنوں گا، ورنہ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بننے کا پروسیجر یہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر بننے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی کرو، پڑھائی کرنے کے بعد میڈیکل میں ایڈمیشن لو، ایڈمیشن لے کر اس میں کامیابی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، تو ایک دن جا کے تم 5 لاکھ نہیں، تم 20 لاکھ کماؤ گے۔ کہتے ہیں نہیں، پہلے ثابت کرو کہ میں 5 لاکھ کماؤں گا۔ تو ڈاکٹر بننے کا پروسیجر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ثابت کریں۔ ڈاکٹر بننے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ موجودہ دلائل، فلاں بندہ ڈاکٹر بنا، کیسے بنا؟ ایسے 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 بنا۔ موجودہ دلائل کو دیکھ کے آپ اگلی دلیل نکالو۔ سمجھنے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، پہلے مجھے رزلٹ دکھاؤ، میرا رزلٹ یہ ہے، تب میں یہ کروں گا۔ یہ سمجھنے کا کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ سمجھنے کا پروسیجر نہیں ہے۔ جتنے بھی ملحدین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ثابت کریں کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو بھئی سمجھنے کا یہ پروسیجر نہیں ہے۔ آفاق آپ کو یہ سمجھاتا ہے، کائنات آپ کو یہ سمجھاتی ہے۔ سمجھنے کا پروسیجر موجودہ نشانیوں میں محنت کرنا ہے، موجودہ نشانیوں میں کوشش کرنا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، قل، آپ کہیے نہ بابا، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہوتا۔ آؤ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حاکمانہ جواب دیا۔ قل، آپ کہیے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، ویہدی الیہ من اناب، اور جس کو چاہیں انابت دیں، کامیابی دیں۔ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا اس آیت کو۔ ان اللہ یضل من یشاء، یہاں پر بہت سے لوگ اس نوعیت کا سوال کرتے ہیں کہ، اور سوال بنتا ہے، واقعی سوال بنتا ہے، اور اچھا، واقعی سوال میں نے اس لیے کہہ دی کیونکہ میں نے بھی استادوں سے سوال کیا تھا۔ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یضل من یشاء، جسے اللہ چاہیں گمراہ کر دیں، اور جسے چاہیں ہدایت دیں۔ جب اللہ نے چاہنا ہے، اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، تو پھر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ ایک واضح سوال ہے، ایک واضح سوال ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں ہدایت پانے والا؟ اب اللہ نے میرے بارے میں چاہا ہوا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے قرآن کو سمجھو۔ اللہ رب العزت، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے بھائی، ذرا سمجھے۔ اللہ نے اپنی طاقت بتائی ہے، فیوچر نہیں بتایا آپ کو۔ آپ کو فیوچر نہیں بتایا، پہلے بھی کہا کہ اللہ فیوچر نہیں بتاتے، نشانیاں دیتے ہیں، کیونکہ فیوچر تمہیں بتانے والا نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنی طاقت بتائی ہے کہ اللہ چاہتے تو گمراہ کر دیتے، لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علامات دی ہیں، آفاقی دلائل دیے ہیں کہ آفاقی دلائل ہے، اس سے دیکھ کے خود فیصلہ کرو۔ تمہاری ہدایت اور تمہاری گمراہی یہ میرے فیصلے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ میں جسے چاہتا گمراہ کر دیتا، جسے چاہتا ہدایت دے دیتا، مگر مسئلہ یہ کہ میں نے دلائل دیے ہیں، ان دلائل کو دیکھ کر تمہیں اپنی مرضی استعمال کرنی ہے، چاہے ہدایت استعمال کرو، چاہے گمراہی استعمال کرو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہیں ہم نے 2 راستے دکھائے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اختیار ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دلائل آفاق میں دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ یہ اپناؤ یا یہ اپناؤ، ورنہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جسے چاہتے ہدایت دیتے، گمراہ کر دیتے، مگر اللہ نے یہاں اپنی مرضی کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔
मंशा फलयुमिन व मंशा फलयकफुर, जो चाहे हिदायत पाए, जो चाहे कुफर इख्तियार करे। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, हाँ फिर हमने जो ये कुफर इख्तियार करेगा उसके लिए अंजाम ये है, जो ईमान इख्तियार करेगा उसके लिए अंजाम ये है। चुनाचे ये ज़हन में रखिएगा, इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं, व यहदी इलैहि मन अनाब, जिसे चाहते हैं इनाबत देते हैं। तो मसला ये है, ये अल्लाह ने अपनी ताकत बताई है, वो फ्यूचर, आपका फ्यूचर नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ने अपने ताकत बताई है कि हमने तुम्हारे लिए आफाकी दलाइल इकट्ठे किए हुए हैं। और हमारा जजर वाला जवाब यह है कि हम हिदायत और गुमराही हमारी अपनी मशीयत के साथ है, मगर मसला ये है कि आज तुम्हें दलाइल दिए जा चुके हैं, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इनाबत इख्तियार करते हो या गुमराही इख्तियार करते हो। तो ये बात है, इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। अनाब क्या होता है, इसके हवाले से मैंने यहाँ पर एक तस्वीर लगाई है, उस तस्वीर को आप देखिए। रास्ते दो तरह के होते हैं। रास्ते, एक होता है जहाब, जाने का रास्ता, और एक है इयाब, आने का रास्ता। तो जब आप जाते हैं, जाके अपना काम करते हैं, और काम करके जब आप वापस आते हैं, तो जाने के रास्ते को कहते हैं जहाब, और वापसी के रास्ते को इयाब, और जो मंजिल है उस मंजिल को कहते हैं माआब। ठीक है। तो तो उस मंजिल को कहते हैं माआब। तो ये जहाब है, और ये इयाब है, और मंजिल माआब है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, जहाब और इयाब इलल माआब, इसको कहते हैं अनाब। ठीक है जी। कोई स्टोरी सी बन गई है शेर से बन गया है, लेकिन जो है ये अरबी की थोड़ा सा, अरबी ने हर चीज को डिफाइन किया है। जहाब, जाने का रास्ता, इयाब, आने का रास्ता, और माआब, वो मंजिल है जहां आप वापस पहुंचेंगे, करार पकड़ेंगे। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, जो सही रास्ते तक चले, इसको कहते हैं अनाब। ठीक है। अनाब यानी सही तरीके से चलने को कहते हैं इनाबत। और गलत तरीके से चलने को यानी जहाब, गे और गे ही चलते ही चले गए, वापस आए तो रास्ता भटक गए, इसको कहते हैं गुमराही, गुमराह होना, इसको कहते हैं वाल। ठीक है। तो ये अनाब है और ये वाल है। ठीक है। तो जो सही ट्रैक को फॉलो करे उसको कहते हैं अनाब। इससे निकला है अनाबत, इसको कहते हैं रुजू इल्लाह। अनाबत को असल कहते ही रुजू इल्लाह है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये वयहदी इलैहि, और हिदायत उसे देते हैं मन अनाब, जो कि रुजू रखता है, यानी सही तरीके से चलता है। जो सही तरीके से चलता है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाते हैं। और इसमें सारी हिदायत का सामान है। इन्नल्लाह कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। हिदायत वही बात, वह हिदायत अपनी तरफ देते हैं मन अनाब, जो कि इनाबत वाले होते हैं। और और उसूल यही है कि जो आ, आ, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाते हैं। जो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, वो लोग गुमराह हो जाते हैं। अब इनाबत वाले जो लोग होते हैं, रुजू वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में आगे जिक्र हो रहा है, मगर इस तर्जुमे को समझ लें। ये हाकिमाना जवाब दिया मैंने, इसके साथ में हाशिया बांधा हुआ है कि जवाब हाकिमाना है। फरमाया कि आप कहिए कि इन अल्लाह युज़िल्लु, अल्लाह गुमराह कर देते हैं, मैं यशा, जिसको चाहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ्यूचर नहीं बताया, अपना इख्तियार बताया है। वयहदी, और हिदायत देते हैं, राह दिखलाते हैं, इलैहि, अपनी तरफ, मन अनाब, जो उससे रुजू करते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं। ये निशान आपको नजर आ रहा होगा। अब इनाबत वाले लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। इनाबत वाले लोग कौन हैं? वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो कि ईमान लाते हैं। इनाबत वाले वो लोग हैं जो कि ईमान लाते हैं।
دوسرا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وتطمئن اور چین پاتے ہیں، قلوبہم ان کے ذکر، ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کی یاد سے۔ پھر آگے سمجھایا، الا خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، تطمئن القلوب دل چین پاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کروں گا، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ یہ دو آیتیں 26 اور 27 آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کو سمجھا ہے۔ انابت کی تشریح کیا ہے، انابت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارا اگلا سبق اس کے حوالے سے بہت اہم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ عقل کا استعمال علم کے ساتھ کریں اور ہدایت پر چلیں اللہ کی نشانی کو دیکھ کر، بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح بات لکھی ہے۔ یعنی ہدایت و گمراہی کا اختیار انسان کے اپنے اختیار میں، جی ہاں بالکل انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ البتہ کچھ روایات ہیں جو کہ آ، جس کے حوالے سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، ان پر ان ہدایات کی کچھ ان احادیث کی کچھ وجوہات ہیں، انشاءاللہ ہم شاید اگلے اتوار یا اس سے اگلے اتوار ہم آ، رات میں شروع کریں گے، مشکات شروع کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں تقدیر کی تمام احادیث آئیں گی، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے۔ ہاں، سوال ان کا بہت اچھا ہے، اپنے اندر سیدھے راستہ ہے، ہونے نہ ہونے کے بارے میں ڈر کیوں لگا رہتا ہے؟ جی، جو ڈر لگا رہتا ہے یہ ڈر لگنا چاہیے ہر انسان کو، کیونکہ یہ ڈر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف اور رجا ان دونوں کی کیفیات کے درمیان کا نام ہے، لہذا جو ہے خوف اور رجا یہ دونوں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لہذا اس میں کوئی پریشانی اور ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ڈر لگا رہنا یہ صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ کر لیجئے، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں جی، یہ ڈر لگا رہنا تو زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ شرع عقائد النصفیہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حنزلہ، یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے پاس آئے روتے ہوئے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کبھی یہ ہوتی ہے کبھی وہ ہوتی ہے، تو یہ تو منافقوں والی بات ہو گئی کہ کبھی ہم ایسے ہیں کبھی ویسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ڈر لگا رہنا یہی تو اصل ہے، الایمان بین الخوف والرجا، بالکل بے فکر ہو جانا، ہم تو ہمارے سے زیادہ کوئی سیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ مستقل ان کی زندگی دوسروں کے اوپر تنقید میں گزرتی ہے، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی کمیاں تلاش کرنا، کیونکہ وہ ہم جیسے نہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء کو دیکھ کر بھی وہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے نہیں۔ تو وہ ہر ایک کو اپنے اوپر پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری طرح نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایسے لوگ بڑی خطرناک غلطی میں ہوتے ہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو کہ ڈرتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے ایک جگہ پر، تو ہمارے ایک بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، تو انہوں نے حضرت سے ملے اور حضرت سے مل کے کہنے لگے، حضرت اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے اور آپ تو ہمارا سرمایہ ہیں۔ کہنے لگے کیا سرمایہ؟ اللہ کی قسم بیکار سی زندگی گزاری ہے، کاش کیسے نہ گزارتا۔ میں ڈر گیا اس دن کہ یا اللہ، یہ کیسا انسان ہے کہ ساری دنیا اس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہائے بیکار زندگی گزاری ہے، کاش ایسی نہ گزارتا۔ تو میں نے تو خود دیکھا شیخ صاحب کی زبان سے، نہ سنا ہوتا تو میں یقین کریں کبھی تسلیم بھی نہیں کرتا۔ تو ایسے ہے۔ ہاں
یار آپ کے نزدیک ایسا ہوا ہے، آپ بھی نزدیک بات کرنا چاہیں گے